السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرانی قوموں کے واقعات سنا رہے تھے۔ ایک واقعہ یہ سنایا، میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، یہ واقعہ بخاری کے کتاب الادب میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا، اس کو شدت سے پیاس محسوس ہونے لگی۔ اس نے ایک کنواں دیکھا کہ اس میں پانی ہے، تو فوراً نیچے اترا اور اپنی پیاس بجھائی۔ تو جیسے ہی وہ اوپر آیا، اس نے دیکھا کہ ایک جانور ہے، ایک کتا ہے، وہ بھی بیچارہ پیاس سے پریشان ہو رہا ہے۔ اس کو پیاس شدت سے محسوس ہو رہی ہے، تو اس نے سوچا وہ اس کے ہاتھ میں کچھ برتن نہیں تھا، تو فوراً نیچے اترا، اپنے موزے میں پانی ڈالا، پھر اس کو پلایا، اور اس نے اپنے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا محض اپنے اللہ کے فضل سے میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس کی مغفرت اور بخشش کر دی گئی۔ تو صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ ہمیں بھی جانوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں، اچھا سلوک کرنے میں ثواب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، ہر جاندار یعنی جس کے اندر جان ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے پر ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان ایک درخت بوتا ہے اور اس سے جاندار انسان ہو یا جانور ہو، بہرحال ایک جاندار فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس پر بھی اس کو اجر ہے۔ یہاں پر دیکھیے، ایک معمولی ایک جانور کو پانی پلانے کے بعد اس شخص کی بخشش کر دی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں دنیا کے سامنے سنانے کی ضرورت ہے، اور اپنی عمل کے ذریعے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر دنیا کے لوگوں کے اندر سے یہ غلط فہمیاں دور ہو جائے گی۔ یہ جو غلط فہمیاں اسلام دشمنوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور دوسرے لوگوں میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ سب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ان کے سامنے ایسی چیزوں کو پیش کریں تاکہ غلط فہمیاں دور ہو۔ دیکھیے اسلام کتنا اعلیٰ اخلاق پیش کرتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو کس درجے کے اخلاق کو اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر بھی بڑا ثواب ہے۔ ایک جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد اس کی مغفرت کر دی گئی، تو سوچو انسانوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے پر کتنا بڑا اجر ملے گا۔ آج انسان کو اپنے آپ کی پڑی ہے، اپنے بھائیوں کی فکر نہیں، تو احباب کی فکر نہیں۔ اللہ کے واسطے خواب غفلت سے اٹھو اور ہوش میں آ جاؤ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔